آیت نمبر 88 فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں یا ایھا العزیز، کہ اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، کہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو سخت مصیبت پڑی ہے، یعنی کہ فاقہ بھی ہے، بھوک بھی ہے، بہت برے معاشی حالات ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ، اور ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں سامان، مزجاۃ، جو کہ بہت معمولی نوعیت کا سامان ہے، کہ اب کی بار ان کے پاس باقاعدہ کوئی رقم یا پونجی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے گھر کا جو سامان تھے وہ لے کر آئے تھے کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ غلہ دے دیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، لہٰذا آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پر احسان کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ سین بدل جاتا ہے، کہ ابھی وہ کنعان میں تھے، اپنے والد کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اب وہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی واقعے کو کیسا سناتے ہیں، اور اس واقعے کے خاص خاص حصے جو ہیں وہ ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ اب اس آیت کو بھی مختلف انداز کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، کہ یا تو وہ یوسف علیہ السلام کو چیک کر رہے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اپنی غربت اور بدحالی کو بیان کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بنیامین کی بات کریں گے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد نے جو ان کو نصیحت کی تھی روح من اللہ ہونے کی، اس بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنے بھائی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، وہ اپنی بھوک کا اور غلے کا ہی سوال کر رہے ہیں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ پہلے غلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، کہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ حل کرنا زیادہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنیامین کی بات کر لیں گے۔ اب یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس آیت سے ممکن ہو سکتی ہیں، تو مفسرین کرام جو ہیں وہ آیات کو دیکھ کے اور جو بھی ان کے پاس معلومات ہوتی ہے اس آیت کے بارے میں، تو اس سے پھر یہ ساری رائے جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ آپ قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہت غور طلب ہے، کہ یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ ایک آیت کو صرف کسی ایک نظریے سے نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کو بہت سارے زاویوں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ قرآن کو ورسٹائل بھی کرتی ہے، اور سوچنے کا، غور و فکر اور تدبر کرنے کے بہت سارے دروازے کھولتی ہے۔ اگر کسی آیت کا صرف ایک ہی معنی لے لیا جائے تو پھر انسان کتنا ہی اس میں غور و فکر اور تدبر کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہے۔